ہمیں جاننا ہے کہ انزائٹی اور اسٹریس میں بیسک ڈفرینس کیا ہے. جس دن اس پازیٹیوٹی کو میں نے ختم کر دیا اس دن میں انزائٹی کا شکار بھی ہوں گا, میں اسٹریس کا شکار بھی ہوں. جب ڈوپامین کم ہوگا تو اسٹریس کے ساتھ میں اگر بستر پہ لیٹ کے کوشش کر رہا ہوں میں سونے کی, میں نہیں ہو سکتا. ہماری ینگ جنریشن ہے جو آج کل کی, اس میں یہ چیز انزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس یہ بہت کامن ہے. دوسروں کے کہے پر عمل کرنا بھول گئے, ہر چیز کو وہ خود کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مختصر سی معلومات پر اکڑنا سیکھ گئے. کہا جاتا ہے کہ جو لیک آف سلیپ ہے یہ اسٹریس کو بڑھاتی ہے, تو کیا ایسا ہے؟ یہ برین کیمیکل جو ہے عشاء کی نماز کے بعد اپنے پیک پر آ جاتا ہے. اگر آپ اسے فالو نہ کریں تو آپ کے برین کے سیلز جو ہیں سکون کے ان کے پوائنٹس کم ہونے لگتے ہیں. السلام علیکم ویورز, مجھے کہتے ہیں جی تریم فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت نیچرلز پوڈ کاسٹ. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ جو کہ ہونے والی ہے بہت زیادہ دھماکے دار, کیونکہ ہم بات کرنے والے ہیں ایک ٹرینڈنگ اور کامن ایشو پہ, انزائٹی اینڈ اسٹریس. آج کل کی فاسٹ لائف میں انزائٹی اور اسٹریس صرف ایک فیلنگ نہیں ہے بلکہ ایک کامن ہیلتھ ایشو بن چکا ہے جو کہ ہماری ینگ جنریشن میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو اس ڈسکشن کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا غفار صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ اس ہیلتھ ایشو کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں, خاص طور پہ اپنی ینگ جنریشن میں. آئیے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے لیے. آپ کی مہربانی. سر سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی انزائٹی اور اسٹریس کی. تو اس کے لیے ہمیں جاننا ہے کہ انزائٹی اور اسٹریس میں بیسک ڈفرینس کیا ہے. اسٹریس ماضی ہوتا ہے, انزائٹی مستقبل کی ہوتی ہے. کسی چیز کو پا لینے کی خواہش انزائٹی ہے, کسی چیز کو نہ پانے کا دکھ اسٹریس ہے. جی, اب اس کو کیسے مینیج کیا جائے یہ ہر ایک کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہر چیز الگ. بہت سارے لوگ جو اپنا مستقبل بہتر کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو اپنی لیول سے زیادہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ انزائٹی بن جاتی ہے اور جب وہ حاصل نہیں کر پاتے تو اسٹریس لیتے ہیں. ان دونوں چیزوں کے درمیان جو چیز ہے وہ ہے صبر اور شکر. اگر میں اس پوری چیزوں کا تعلق جوڑوں اپنے دین سے تو میرے دین نے دو بہت امپورٹنٹ چیزیں جو میری سمجھ میں آئی ہیں وہ یہ کہ لیس الانسان الا ما سعی, ہم نے انسان کو کچھ نہیں دیا سوائے اس کے کہ جتنی اس نے محنت کی. بے شک. لیکن تقدیر وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. تو جو چیز تمہیں ملے گی وہ ملے گی تو اللہ کے حکم سے, لیکن اس اللہ کے حکم کی بنیاد پر تم بیٹھ نہ جاؤ, تمہیں بس اتنا ہی ملے گا جتنی تم نے محنت کی ہے, سعی کی ہے, کوشش کی ہے. ایک بات آپ سے عرض کروں, میرے محترم حکیم سعید صاحب, میں کبھی انٹرویو کرتا تھا, مختلف پروگرامز کرتا تھا, تو ایز دا ماڈریٹر میں نے حکیم سعید کی صاحبزادی جو ہیں ان کو میں نے بلایا. انہوں نے مجھے جملہ کہا, میں حیران ہوں, چند جملے میں, چھوٹے سے جملے میں کتنی بڑی بات. انہوں نے کہا کہ میرا نام سعید ہے, میرے حرف کا آخری لفظ ہٹا دو تو رہا سعی. سعی کا مطلب کوشش. میرے نام میں کوشش شامل ہے. پھر میرے نام کا پہلا حرف ہٹا دو تو سعید سے ہو گیا عید. تو سعی کرو گے تو عید ہوگی اور یہی سعید ہے. تو میں حیران ہوں کہ چھوٹے سے جملے میں شاید اگر سوچا جائے تو سوال کا جواب آ گیا کہ صحیح کرو گے تو عید ہوگی اور اگر صحیح نہیں کرو گے تو پھر مسائل بڑھ جائیں گے. تو صحیح کرنا یہ ضروری ہے. اچھا, وہ لوگ
جو صحیح کرنا ہی نہیں چاہتے, جو کوشش کرنا ہی نہیں چاہتے, اور وہ انزائٹی لے رہے ہیں اور وہ اسٹریس لے رہے ہیں, تو بالکل نارمل سی بات ہے, پھر تو ہونا ہی ہے. لیکن اگر ہم واقعی صحیح معنوں میں کوئی کوشش بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر یہ انزائٹی کا اور اسٹریس کا بہترین حل ہے. اچھا, اگر انزائٹی کو کم کرنا ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تم استعانت حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ تم استعانت کا مطلب مدد حاصل کرو, تم اپنے اندر انرجی پاؤ. کیسے؟ بصبر, صبر بھی کرو ساتھ میں نماز بھی پڑھو. تو صبر کرنا اور ان تمام چیزوں کو, انزائٹی کے بغیر اپنی تمام چیزوں کو مینج کرنا, یہ بنیادی طور پر اسلام ہے, یہ دین ہے. وہ لوگ جو اس سے دوری اختیار کرتے ہیں وہ پھر تمام مسائل کا شکار ہوتے ہیں میری نظر میں. جی. اس انزائٹی کو میں کیسے کم کروں؟ اس کے دو حل ہو سکتے ہیں. پہلا حل تو یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میرے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں. جس دن میں نے یہ طے کر لیا کہ میرے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں, اس دن مجھے شکر کی عادت پڑ گئی. میرے پاس کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ہے, آنکھیں, ٹانگیں, زبان, ہاتھ. کیا بات ہے. میں آپ کو صرف ایک نعمت کا ذکر کرتا ہوں, یہ انگوٹھا. یہ انگوٹھا زخمی ہو جائے, اس ہاتھ سے کام کر کے دکھائیے, بٹن بند کر کے دکھائیے, کانوں میں آپ نے بندے پہنے ہوئے, یہ بندے پہن کے دکھائیے, دنیا کا کوئی کام کر کے دکھائیے, صرف اس انگوٹھے پہ چوٹ لگ جانے دیجیے. میری درخواست یہ کہ ہم اگر نعمتوں کی طرف آئیں تو میرا انگوٹھا آج محفوظ ہے, میں اس سے کام لے سکتا ہوں. کیا یہ شکر کا پہلو نہیں ہے؟ میں بوڑھا ہوں لیکن میرے اندر ہمت ہے, میں آج بھی 4 شہروں میں 5 شہروں میں کلینک کرتا ہوں. کیا یہ شکر کا مقام نہیں ہے میرے لیے؟ بالکل ہے. کیا میں اس کو شکایت نہ لوں, یار میں تھک جاتا ہوں؟ کیا مطلب؟ میری درخواست یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں صرف میری پازیٹیو تھنکنگ پر چلتی ہیں, صرف پازیٹیو تھنکنگ. جس دن اس پازیٹیوٹی کو میں نے ختم کر دیا, اس دن میں انزائٹی کا شکار بھی ہوں گا, میں اسٹریس کا شکار بھی ہوں گا. اوہ یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, ایسا نہیں ہوا, ویسا نہیں ہوا. نہیں, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہو گیا, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, یہ ہو گیا. اس دن میں شکر ادا کرنا شروع کر دوں گا. تو جو دین کی تعلیمات ہیں اس لحاظ سے انزائٹی اور اسٹریس کا حل وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ اللہ سے استعانت مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. جب تم نماز پڑھنے کے لیے جھکتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جو میں دنیا کا جغرافیہ دیکھتا ہوں جی. اور زمین کی وہ قوت دیکھتا ہوں جو انسان کی انزائٹی کو کم کر سکتی ہے, وہ سب سے زیادہ کم کر سکتی ہے سجدے کی حالت. اور سائنٹیفکلی یہ پروو کیا گیا ہے کہ دنیا کا جو مرکزہ ہے وہ ہے خانہ کعبہ. جو شخص وہاں جا کر سجدہ کرتا ہے اپنے رب کے حضور, وہ زمین اس کے کتنے اسٹریس کو اور کتنی انزائٹی کو اور کتنی تمام چیزوں کو ایبزارب کر لیتی ہے, اس کا اندازہ بھی لوگوں کو نہیں. بحث یہ بات نہیں ہے کہ وہاں جاؤ گے تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب مل جائے گا. نہ 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 نہ, تم اپنی 1 لاکھ نمازوں کے برابر اپنا اسٹریس کم کر دو گے. وہاں جاؤ تو صحیح, تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہوا. پھر اس اسٹریس اور انزائٹی کو ہم کسی اور اینگل میں بھی دیکھتے ہیں. مجھے کبھی آکسیٹوسن کی ضرورت پڑتی ہے. آکسیٹوسن مجھے خوشی کا ہارمون دیتا ہے, میری خوشیاں لاتا ہے, مجھے خوش رکھتا ہے, میری انزائٹی ختم ہوتی ہے, مجھے کام کرنے کا شوق بڑھتا ہے, میرے سیکس ہارمونز کام کرتے ہیں. پھر سارا دن میں کام کرتا رہتا ہوں, پھر میں تھک جاتا ہوں, اس کے بعد مجھے سونا ہے. اگر میں سونے کے لیول پر نہ جاؤں تو تھکن بڑھ جائے گی. نظام یہ ہے کہ ڈوپامن بڑھ جائے گا. جب ڈوپامن بڑھے گا
تو نیند آ جائے گی، تم پرسکون سو جاؤ گے، اور ڈوپامن 3 سے لے کے 4 گھنٹے اپنے پیک پہ رہے گا. جب تک وہ پیک پہ رہے گا تب تک تم سوتے رہو گے، اور جب تک تم سوتے رہو گے ڈوپامن پھر واپس نیچے آئے گا، پھر تم جاگ جاؤ گے، لیکن تمہاری تھکن باقی نہیں رہے گی. تو مینجمنٹ آف کیمیکل آف برین، اگر میں بات کروں اسٹریس کی تو پھر مجھے ڈوپامن اسٹریس میں کم ہو جائے گا. جب ڈوپامن کم ہوگا تو اسٹریس کے ساتھ میں اگر بستر پہ لیٹ کے کوشش کر رہا ہوں میں سونے کی، میں نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. اس سے کہ جو میرے برین کیمیکلز ہیں وہ پورے کے پورے ابزارب نہیں ہوئے. ایک کہیں مت ہے، جی پتہ نہیں مت ہے یا حقیقت ہے، لیکن بہت پرانی طبیں جو ہیں 5000 سال سے ایک بات کہتی ہیں، وہ یہ کہ اگر تم ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھو تو تمہیں نیند جلدی آ جائے گی. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھنا ہے بس. آپ یہ دیکھیے کیا لاجک ہے کہ تم سے ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھو. ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھنے سے جو تمہارے لیول پہ اثر پڑے گا وہ یہ پڑے گا کہ تمہارا ڈوپامن بڑھنے لگے گا، تمہیں نیند جلدی آ جائے گی. اب مصیبت یہ ہے کہ میں اگر ڈوبتا ہوا سورج بھی دیکھ لوں اور اس کے بعد میں سونے کی کوشش کروں اور رات کے 10 بجے کے بجائے 11 بجے اور 12 بجے اور 1 بجے رات کو میں بستر پہ جاؤں تو وہ ڈوپامن بیچارہ کیا کر لے گا. اب آپ دیکھیے ایک نیچرل لائف کا تصور کیجئے، وہ نیچرل لائف جو آپ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر گزار رہے ہیں، جہاں پر درخت ہیں، جہاں پر پرسکون ایک زندگی ہے، جہاں سورج ہے ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں پر کہیں دریا کا کنارہ ہے، جہاں پر چڑیوں کی چہچہاہٹ کی آواز آتی ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ مغرب کی اذان ہونے سے پہلے چہچہاہٹ ختم ہو جائے گی، بند ہو جاتی ہے. بالکل بند ہو جائے گی. آپ کو کوئی آواز نہیں آئے گی سوائے ٹیٹری کے. ٹیٹری اس وقت تک بولتی رہے گی جب تک کہ بالکل سورج ڈوب کر اندر نہ چلا جائے، نظر نہ آنے لگے، تب تک وہ بھی بولتی رہی ہے، اس پر وہ بھی نہیں بولے گی. اس نیچر کو چھوڑ کر اگر میں آتا ہوں اور میں اپنے تمام چیزوں کو اپلائی کرتا ہوں اور فزیکلی اپنے دماغ پہ ان تمام چیزوں کا اسٹریس لیتا ہوں تو پھر میرے لیے مسائل بڑھ جائیں گے. جیسے میرے پاس بہت ساری پیشنٹس آتی ہیں، جی بڑے سر. اسٹریس میں ہوتی ہیں. وہ جب میرے سامنے سیٹ پہ بیٹھی ہوتی ہیں تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بغیر اٹھے میرا ایک کام کر دیجیے. کہتی ہیں کیا؟ میں نے کہا دروازہ کھولیے. نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. دیٹس آل. یہی زندگی ہے، یہی آپ ہیں، یہی آپ کی حیثیت ہے کہ آپ ہاتھ بڑھا کر کے 7 فٹ دور دروازہ نہیں کھول سکتے. جس دن انسان اپنی حیثیت کو پہچان لے، میرا اپنا اندازہ ہے کہ نہ اسے اسٹریس ہوگا نہ اسے انزائٹی ہوگا. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اسٹریس نارمل کب تک ہوتا ہے اور ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ایک سیریس حد پہ پہنچ چکا ہے؟ میں نے جس طرح عرض کی کہ جو میرے برین کے کیمیکلز ہیں ان کی کمبینیشن وقت پر اگر اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہے، میں جب صبح سو کر اٹھتا ہوں تو میرے ڈوپامن نیچے چلے جاتے ہیں، میرا اسٹریس لیول ختم ہو جاتا ہے، میں اٹھتا ہوں تو میں فریش اٹھتا ہوں، جی اس لیے کہ میرا ڈوپامن نے رات کو پورا کام کیا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں. لیکن اگر میں اس ڈوپامن کی مینجمنٹ کو خود اپنے عمل سے خراب کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے اپنے اسٹریس لیول کو خود بخود بڑھا لیا. پہلی بات. دوسری بات، میں نے سنا ہے کہ the man is a social animal. بالکل. سوشالوجی کا پہلا سبق کیا ہے؟ سوشالوجی کا پہلا سبق ہے کمپرومائز. آپ معاشرے میں جہاں رہتے ہیں آپ بغیر کمپرومائز کے نہیں رہ سکتے. ایون 3 سگی بہنیں نہیں رہ سکتی، 3 بھائی نہیں رہ سکتے. خاندان تو بہت بڑی بات ہے. وہ لوگ جو خاندانی نظام کے قائل ہیں اور بہت بڑی بڑی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں ان کا جو لیول ہے کمپرومائز کا وہ بہت زیادہ ہوگا.
اور جو کمپرومائز کا لیول بہتر ہوگا، جب تک کہ کمپرومائز کا لیول بہتر نہ ہو تو پھر آپ سوشل نہیں ہیں. جب آپ سوشل نہیں ہیں تو پھر سوشل اینیمل نہیں ہے، تو پھر ڈائریکٹ اینیمل ہے. اور اگر آپ سوشل ہیں اور آپ کو اسٹریس مینجمنٹ آتی ہے، آپ کو لوگوں سے ملنا آتا ہے، آپ لوگوں کے لیے ایک پازیٹیو فگر ہو، آپ کے اندر سے ایسی شعائیں پھوٹتی ہیں جو پازیٹیو ہیں، تو پھر تو آپ ایک بہترین انسان ہو. اور یہ تمام چیزیں اسی وقت ویلڈ ہوتی ہیں جب آپ کے اندر برداشت ہو، آپ کے اندر لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ ہو، آپ کو دل میں شکایتیں کم سے کم ہوں. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. جی سر. ایک بہت مشہور عالم دین تھے، وہ عمرے پر گئے اور وہ اپنے مزاج کے مطابق خانہ کعبہ کی دیوار سے سیدھے ہاتھ میں خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑا ہوا ہے اور سینہ خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا ہوا ہے، اور وہ اس وقت دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تمام مسلمانوں کو بخش دیں. اس یقین، اعتماد اور ایمان کے ساتھ کہ میرا رب یہاں کی بھی دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کرتا ہے کہ میں قبول کروں گا، اس یقین ایمان کے ساتھ وہاں وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تمام مسلمانوں کو بخش دے. پھر دوبارہ، پھر تیسری بار، پھر خیال آیا یار وہ جو میرا کزن ہے نا، اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. اچھا وہ جو میرا ماموں ہے نا، اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. جب انہیں یاد آیا تو وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا نہیں اللہ میں ان کو نکال دینا، ان کو نہیں معاف کرنا. پھر خیال آیا کہ دعا تو نامکمل رہی، دعا کی تکمیل جو میرے رب نے سکھائی تھی میں نے تو اس میں ترمیم کر دی. باہر گئے، حرم سے باہر کھڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں نے دل سے ان سب کو معاف کر دیا، میں تجھے گواہ بناتا ہوں. پھر اس کے بعد دوبارہ حرم میں آ گئے، اللہ نے پھر موقع دیا وہیں کھڑے ہونے کا. ان کے یہ الفاظ ہیں خدا کی قسم زندگی میں اتنے خوش قسمت، بہترین لمحات آئے ہی نہیں جو اس وقت آئے تھے، کہ میرے رب نے یہ اگر سوچا یا کمیونیکیٹ کیا کہ یہ معاف کرنا تو میری فطرت ہے، اس بندے نے میری فطرت اختیار کی، تو پھر اس رب نے اس فطرت کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اپنے بندے کو انعام کیا دیا ہوگا. کاش لوگ اس کو سمجھ لیں کہ معاف کرنا سیکھیں، دل سے معاف کرنا سیکھیں، اور صرف اس قیمت پہ سیکھیں. ہاں اس قیمت پہ سیکھ لیں کہ معاف ہم کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری اس صفت جو ہم نے اللہ رب العزت کی صفت ہے وہ اختیار کی ہے انسانی حد تک، تو میرا رب اپنی حد تک وہ اختیار ہمارے لیے بھی کرے گا. کاش لوگ اتنی سی بات سمجھ لیں. آپ یقین کیجئے اسٹریس کہاں، کیسی انزائٹی، وہ رب اتنی سکینت اختیار کر دیتا ہے، سکینت دے دیتا ہے انسان کو کہ وہ سکون آ جائے، اور اس کے بعد پھر کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی انزائٹی، کوئی اسٹریس باقی ہی کچھ نہیں. سر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ہماری ینگ جنریشن ہے جو آج کل کی، اس میں یہ چیز انزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس یہ بہت کامن ہے، کہ کیوں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اگر میں اپنی زندگی کے تجربے کی بنیاد پر کچھ بات کروں تو شاید یہ بات ہے کہ لوگوں نے طویل بات سننی چھوڑ دی. بالکل ایسا ہی ہے. نصیحت سننا بھول گئے ہیں، دوسروں کے تجربے سے سیکھنا بھول گئے ہیں، دوسروں کے کہے پر عمل کرنا بھول گئے ہیں. ہر چیز کو وہ خود کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مختصر سی معلومات پر اکڑنا سیکھ گئے ہیں. معاف کیجیے گا میرے الفاظ شاید تلخ ہو گئے،
لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو مختصر چیزوں کو کمپلیٹ سنے بغیر، کمپلیٹ سمجھے بغیر مختصر سی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، وہ لوگ نہ صرف نامکمل علم کے مالک ہوتے ہیں بلکہ ہمیشہ ذہنی طور پر بے آرامی کا شکار ہوتے ہیں، چاہے وہ نئی نسل ہو چاہے وہ پرانی نسل ہو۔ لیکن کیونکہ عملی طور پر جو ہماری نئی نسل ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں زیادہ مقدار میں موجود ہیں، بدرجہ اتم موجود ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ یہ مسائل زیادہ ہیں۔ پھر فرسٹریشن کی دوسری بنیاد جو ہے نا وہ ہے بہت ساری چیزوں کا غلط استعمال۔ موبائل بہت اچھی چیز ہے، جی آپ کو ہر وقت باخبر رکھتا ہے، لیکن آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس موبائل میں، جب کوئی کال آئے گی تو وہ ساری چیزیں چھوڑ کر آپ کو کال کی اطلاع دے گا، جی کال یہ ہے، کال آ رہی ہے۔ موبائل آپ کی ہر چیز کو محفوظ کر سکتا ہے، کر لیتا ہے اور تمام چیزوں کو مینج کر دیتا ہے۔ آپ اگر چل رہے ہوں تو یہ ریکارڈ رکھے گا، آپ کہاں جائیں گے یہ رکھے گا، آپ ایک سال بھی پوچھیں گے کہ پچھلے سال میں کہاں تھا یہ بتا دے گا آپ کو۔ لیکن اگر اس وقت کال آ رہی ہے تو وہ آپ کو کال کی اطلاع دے گا، یہ اس کا ایک پرٹیکولر جاب ہے۔ لیکن ہم اس جاب کے لیے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں ان تمام چیزوں کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو پازیٹیولی کیسے اپنے اندر انسرٹ کرنا ہے اور اپنی نگیٹیوٹی کو کیسے پازیٹیوٹی میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ اصل میں بنیادی چیز ہے جو شاید ہماری نئی نسل کو کرنا چاہیے۔ جب تک وہ کریں گے بہت سارے مسائل ان کے لیے کم ہو جائیں گے۔ اگر یہ کم نہیں ہوں گے تو پھر میں ذمہ دار ہوں کہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے صبر بھی کیا تھا، میں نے نماز بھی پڑھی تھی، میں نے اپنے اندر پازیٹیوٹی بھی انسرٹ کی تھی، میں نے بہت سارے لوگوں کو معاف بھی کیا تھا، اور اس کے باوجود میں بے سکون ہوں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ سر، ہم جہاں بات کریں ینگ جنریشن کی، وہاں پہ ان سے جڑا جو ایک سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے موبائل میں ہے سوشل میڈیا۔ کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کا جو افیکٹ ہے ہماری ینگ جنریشن پہ وہ بہت زیادہ ہے، پھر چاہے بات ہو انزائٹی کی، ہیلتھ کی، ہر چیز کو وہ افیکٹ کر رہا ہے۔ تو کیا یہ سچی میں افیکٹ کر رہا ہے اور کس طرح افیکٹ کر رہا ہے ہماری مینٹل ہیلتھ کو؟ میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا نے لوگوں کو صرف ڈپریشن دیا ہے، تربیت نہیں کی۔ اگر ایک شخص یہ لکھ رہا ہے کہ میں آج بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں، فلانی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں، میں انگلینڈ جا رہا ہوں، میں بہت خوش ہوں، تو یہ دراصل ان لوگوں کو ٹیز کرنے کی بنیاد ہے جو وہاں نہیں جا سکتے۔ اگر فرض کریں کہ کوئی شخص صرف یہ لکھ رہا ہے کہ میں اس کمپنی میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، خوش ہوں، میں دعوت کھا رہا ہوں، کتنے لوگ ہوں گے جو اس اسٹینڈرڈ پر بیٹھ کے دعوت نہیں کھا سکتے؟ کیا وہ اس کا نگیٹو ایفیکٹ نہیں لیں گے؟ کیا یہ سوشل میڈیا کا کام نہیں ہے؟ ہم بجائے لوگوں کو بہتر کرنے کے ہم لوگوں کو مسلسل نگیٹو دے رہے ہیں۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو جو ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے فیس بک پر ڈال دیں کہ جی یہ میں نے آج جو ہے یہ کارنامہ انجام دیا، اگر وہ پازیٹیو ہے تو آپ لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ میرا دین یہ کہتا ہے کہ تم نیکی کا کام کرو، اس ہاتھ سے کرو سیدھے ہاتھ سے، تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اتنی خاموشی سے کرو۔ لیکن کہیں یہ کہتا ہے کہ اعلان کرو، اعلان اس لیے کرو کہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ وہ کر سکیں۔ اب اسی ترغیب کو میں نیگیٹو اگر ترغیب دے رہا ہوں، نیگیٹو لوگوں کو میسج دے رہا ہوں، تو میں تو لوگوں کو انزائٹی میں خود مبتلا کر رہا ہوں۔ تو سوشل میڈیا نے یقیناً انفارمیشن بہت ساری دی ہے۔ میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا نے انزائٹی بڑھائی ہے، سوشل میڈیا نے لوگوں کو احساس محرومی دیا ہے۔ جو انفارمیشن دی ہے وہ پوری نہیں دی، وہ آدھی دی ہے، اور آدھی انفارمیشن جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں سوشل میڈیا نے آدھی انفارمیشن دی ہے، پوری انفارمیشن نہیں دی۔ اور اگر یہ پوری انفارمیشن دیں، کمپلیٹ دیں، پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کو سمجھائیں، تو پھر ساری چیزیں بہتر ہو جائیں۔ لیکن
پھر میرا سوال یہ ہے کہ اس نگیٹیوٹی اس پازیٹیوٹی کو سمجھے گا کون, سنے گا کون, اتنی دیر تک آن کون رہے گا؟ اب تو لوگ جو ہیں وہ لمبی بات پہ بھی یقین نہیں کرتے, وہ تو شارٹس پہ یقین رکھتے ہیں کہ شارٹ میں آپ نے بات کیا کر دی ہے بس اتنی ٹھیک ہے. 15 سیکنڈ کی ویڈیو اسکرال, وہ بھی کبھی کبھار پوری نہیں دیکھتے, پوری نہیں 2x پہ دیکھتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, 2x پہ دیکھتے ہیں. اور ایون لوگوں کے میسیجز, بھائی میسیج تو آپ کو سننا ہے نا. میں تو ایسا شخص ہوں جس کو لوگ پیشنٹ کی پورے میسیج کو سن کر سمجھ کر پھر جواب دینا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا, بہت سارے طبیبوں کو دیکھا, ڈاکٹرز کو دیکھا, وہ 2x پہ سن رہے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, اوکے. بات یہ ہے کہ یہ بات طے کر لو کہ اپنے ہر عمل کا جواب اللہ کو دینا. اگر میں طبیب کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہوں اور میں اپنی پوری ایمانداری سے اپنے دل سے کی گہرائیوں سے سچ سمجھ کر نہیں کہہ رہا تو پھر میں بھی جوابدار ہوں اس رب کے آگے. اگر کوئی شخص مشورہ لینے کے لیے میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں وہاں میرے ذہن میں مارکیٹنگ آ گئی ہے کہ میں فلانی دوا کا اس کو دے دوں گا تو میرا فائدہ ہو جائے گا, خدا کی قسم اس کا جواب دینا. اور یہ وہ احساس ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے طبیبوں میں, ہمارے ڈاکٹروں میں یہ ذمہ داری کا احساس ہو جائے کہ میں نے مریض کا جواب اپنے رب کو دینا ہے, تو شاید ہم اپنی انزائٹی کو اور اپنے اسٹریس کو لوگوں سے کم کر سکیں. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں یہ ایک نوبل پیشہ ہے, یہ ایک ایسا عزت والا پیشہ ہے کہ جس میں لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. آپ چاہیں تو اپنے آپ کو پازیٹیو کر لیجئے, آپ چاہیں تو اپنے آپ کو نیگیٹیو کر لیجئے, چاہے آپ نیگیٹیوٹی کا پیغام دیجئے, چاہے آپ پازیٹیوٹی. سر اوور تھنکنگ کو بیسٹ طریقہ کیا ہے کنٹرول کرنے کا؟ ہماری ینگ جنریشن میں اوور تھنکنگ, سوشل میڈیا, اسٹریس, انزائٹی, ڈپریشن, یہ ساری چیزیں بہت کامن ہیں. دل تو میرا بہت چاہتا ہے کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے کسی بدتمیز کے سر پہ زور سے تھپڑ مار دوں, لیکن میں کیا کروں, میری بساط اس سے آگے نہیں ہے. بالکل. اگر میں اپنی اس حیثیت کو جان لوں تو شاید میں بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہو جاؤں. مسئلہ یہ ہے کہ خواہشوں پر پابندی نہیں ہے. آپ خواہشیں کرتے رہیے, آپ بہل بناتے رہیے, آپ اپنی نظر میں بنے یا نہ بنے حقیقت میں آپ شیخ چلی بن جائیے, 2 انڈوں سے محل بنا لیجیے. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر آپ بے وقوف سے بڑھ کر بے وقوف. گراؤنڈ ریالٹیز کو ایکسیپٹ کیجیے کہ یہ میری ریالٹی ہے, یہاں میں کھڑا ہوں, یہ میری زمین ہے, یہ میری اسٹینڈنگز ہے, یہ میرے ماں باپ ہیں, اور یہ میرے بہن بھائی ہیں, اور یہ میرا معاشرہ ہے. مجھے اس کے درمیان میں موو کرنا ہے, پازیٹیوٹی کے ساتھ موو کرنا ہے, اور مجھے لوگوں کو بہتر پیغام دینا ہے, مجھے لوگوں کو پازیٹیو پیغام دینا ہے, مجھے لوگوں سے نفرت نہیں کرنی, مجھے لوگوں سے محبت کرنا سیکھنا ہے. پھر میرا معاشرہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. پھر شارٹس پہ کام نہیں چلے گا, پھر کمپلیٹ زندگی پہ کام ہوگا. سر ہم ینگ جنریشن کی بات کر رہے ہیں, تو جہاں پہ ینگ جنریشن کی بات ہو وہاں پہ لیک آف سلیپ کی بات نہ ہو تو یہ تھوڑی سی ناانصافی ہو جائے گی. ہمارے جین زی ہیں, فونز ہمارے ہاتھوں میں ہیں, سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے, رات 2, 2:30, 3 بجے تک ہم نے فون یوز کرنے ہیں, سوشل میڈیا, اسکرین ٹائم, اس کے بعد ہم نے سونا ہے. پھر صبح ظاہری سی بات ہے جو ایک نظام ہے کہ کچھ لوگ تو خیر اس نظام کو بھی فالو نہیں کرتے, فجر کی نماز نہیں پڑھی, آپ نے 9-10 بجے اٹھے ہیں, لیکن خاص طور پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یونیورسٹی گوئنگ, کالج گوئنگ, انہوں نے صبح اٹھنا ہے. تو جو پہلی چیز ہے وہ ہے لیک آف سلیپ. تو کہا جاتا ہے کہ جو لیک آف سلیپ ہے یہ اسٹریس کو بڑھاتی ہے, تو کیا ایسا ہے لیک آف سلیپ کا بھی اسٹریس پہ کوئی افیکٹ ہے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈوپامن کی بات کی تھی. جی سر. جو برین کیمیکل ہے, یہ برین کیمیکل جو ہے عشاء کی نماز کے بعد اپنے پیک پر آ جاتا ہے. اگر آپ اسے فالو نہ کریں تو آپ کے برین کے سیلز جو ہیں سکون کے ان کے پوائنٹس کم ہونے لگتے ہیں. مثلاً اگر کوئی شخص عشاء کی نماز ہو رہی ہے 9 بجے, 10 سے لے کر کے رات کے 2 بجے تک, یہ 4 گھنٹے وہ ہیں جس میں اسے 1 گھنٹے کے 3 پوائنٹس ملیں گے.
اس کے بعد جو 4 گھنٹے ہیں اس کے 2 پوائنٹس ملیں گے، یعنی 1 بجے سے لے کر 5 بجے تک. اب 1 12 اور اس کے بعد 8، یہ 20 پوائنٹس آپ نے لینے ہیں 10 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک. یہ 20 پوائنٹ آپ نے حاصل کر لیے. ڈوپامین بھی بالکل ٹھیک ہے، آکسیٹوسن بالکل ٹھیک ہے، آپ کے برین کیمیکل بالکل ٹھیک ہے. اب آپ نے رات کو 10 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک جو 12 پوائنٹ ہے وہ تو لوز کر لیجیے. بالکل. اب آپ کے پاس صرف رہ گیا چانس 8 پوائنٹس کا. فجر کی نماز کے بعد جو پوائنٹس ہیں وہ صبح 8 بجے تک آپ کو 0 0 0 0 ملیں گے. اس کے بعد -1 -1 -1 ملیں گے. آپ نے نیند میں کتنے پوائنٹس حاصل کیے؟ آپ کو 20 چاہیے، آپ تو 4 پر بھی نہیں گئے، شاید مائنس میں چلے گئے. ڈوپامین کہاں سے آئے گا؟ برین کے اندر شارپنس کہاں سے آئے گی؟ میموری کیسے بہتر ہوگی؟ اگر وہ شخص جو رات کے 2 بجے سوتا ہے اور صبح 7 بجے اٹھ کر کے وہ یونیورسٹی چلا جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، عالم بن رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، دماغ اس کا خالی ہے، ڈوپامین اس کا کمپلیٹ نہیں بن رہا، میں اسے کیا کہوں؟ کیسے پڑھے گا؟ کیسے پڑھے گا؟ کیسے یاد رکھے گا؟ کیسے ایک اچھا انسان بنے گا؟ دس ناٹ پاسبل. یہ ممکن نہیں ہے. ممکن یہی ہے کہ آپ کو اپنے ڈوپامین کو کمپلیٹ اچیو کرنا ہے، آپ کو اپنے آکسیٹوسن کو کنٹرول رکھنا ہے، ان تمام چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے. آج کی سائنس تو یہی سکھاتی ہے کہ اپنے ان برین کیمیکلز کی مینجمنٹ کو ٹھیک کیجیے. اور اگر فرض کریں کہ آپ کو اسکرین ٹائم ہے، چاہیے ہی ہے، مجبوری ہے، بہت سارے لوگوں کا پیشہ یہی ہے، اوکے، آپ صبح سے لے کر کے شام تک آپ کے پاس ٹائم ہے. لیکن وہ لوگ جو نوکری کرتے ہیں، جن کو اسکرین ٹائم کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، ان سے بس میری ایک بہت درخواست ہے، وہ یہ کہ اپنا چشمہ ہمیشہ بہتر رکھیں. آپ کے پاس چاہے نمبر ہو یا نہ ہو، اپنا چشمہ آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے جو الٹرا وائلٹ ریزسٹنٹ آپ کا چشمہ ہو، تاکہ جو اس کی جو ریزز ہیں وہ ریزز آپ کی آنکھوں کو کم سے کم نقصان پہنچائیں. اسکرین ٹائم زیادہ ہو تب بھی آپ کے تمام مسائل ٹھیک رہیں. اگر آپ کا پیشہ یہ ہے کہ آپ کو اسکرین ٹائم زیادہ دینا ہے تو اس طرح مینیج کر لیجئے. اور اگر آپ کے پاس وقت ہے اور اسکرین ٹائم آپ کر سکتے ہیں تو بھائی دن میں کر لیجئے، رات کو 12 بجے کے بعد مت کیجئے. یہ تو پاسبل ہے. سر، اسٹریس کا کوئی فزیکل ہیلتھ پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص اسٹریس میں ہے جی تو اس کی خوراک ہمیشہ ڈسٹرب ہو جائے گی. کچھ لوگ اسٹریس میں کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ اسٹریس میں کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ہے نا؟ تو جو لوگ اسٹریس میں ہوتے ہیں وہ اب نارمل ہوتے ہیں، ان کا کھانا بھی اب نارمل ہوتا ہے. جب کھانا اب نارمل ہوگا تو اٹ مینس جسم کے سارے سسٹمز جو ہیں وہ اب نارمل ہوں گے، اور یہ اب نارملٹی ان کی شخصیت کو داغدار کرے گی، ان کی شخصیت کو اب نارمل کر دے گی. ممکن ہے جہاں پر غصے کی ضرورت تھی وہاں غصہ نہیں کیا گیا، اور جہاں پر تحمل کی ضرورت تھی وہاں تحمل نہیں کیا گیا، تو پھر بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جائیں گی. آپ کی پرسنالٹی ڈسٹرب ہوگی. اگر مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو پھر میں کیا کہوں کہ پھر آپ کیسے انسان ہیں. بالکل. سر، ہم جن زی کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال سے تو آج کا ٹاپک ہے ہی ہماری ینگ جنریشن پہ. جن زی کی بات کریں، فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کی بات نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا انہیلدی ڈائٹ یا کیفین، چائے، کافی، اس کا جو انٹیک ہے یہ بھی اسٹریس پہ افیکٹ کرتا ہے کچھ؟ میرے پاس جو بچے آتے ہیں نا تو ان سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ تمہاری والدہ جو ہے، تمہاری ماں جو ہے، وہ بہت سلیقہ مند ہے. وہ یہ کرتی ہیں کہ رمضان میں پہلے دن وہ پکوڑے تلتی ہیں اور وہ سرو کر دیتی ہیں اور تیل سنبھال کے رکھ دیتی ہیں. بالکل. دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، ایون 20ویں دن اسی میں وہی تیل استعمال کرتی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ پکوڑے کھانے چاہیے؟ نہیں، یہ بالکل نہیں کھانے چاہیے. اور ٹھیک ہے، کیوں نہیں کھانے چاہیے؟ تیل خراب ہو گیا. یس، تیل خراب ہو گیا. تیل کے بارے میں 2 چیزیں طے کر لیجیے. ڈیپ فرائی اگر 3 مرتبہ ہو جائے تو تیل میں کینسر پیدا کرنے والے سیلز موجود ہوتے ہیں. اور دوسری بات، بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، برانڈ کا نام نہیں لیتا، لیکن وہ بہت ساری چیزیں فرائی کر کے بیچتا ہے وہ برانڈ، اور وہ برانڈ 500 مرتبہ فرائی کرنے کے بعد تیل بدل دیتا ہے، 500 ٹائمز. کیا
آج سائنس سے وابستہ لوگ نہیں جانتے کہ اتنی زیادہ ڈی فرائی کرنے کے بعد تیل میں کینسر پیدا کرنے والے سیلز موجود ہوتے ہیں؟ کیا آج کے سائنٹیفک لوگ یہ نہیں جانتے کہ پروسیسڈ فوڈ کھانے کے بعد مسائل کتنے بڑھ جاتے ہیں؟ کیا آج کے لوگ نہیں جانتے کہ ڈیپ فرائی ہونے کے بعد اس کے اندر کتنی گندگی موجود ہوتی ہے؟ کیا کسی کو نہیں پتا کہ بریڈ کے اندر جو ایسٹ استعمال ہوتا ہے، بن کے اندر جو ایسٹ استعمال ہوتا ہے، وہ ہماری باڈی کو کتنا نقصان دے رہا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج کی تحقیق یہ ہے کہ امریکہ میں 50 سال کی عمر سے کم لوگوں کو کوریکٹل کینسر کی بنیاد پر جلدی ان کی موت کا ہو جانا، یہ بہت زیادہ بڑا سوالیہ نشان ہے امریکہ میں، کہ وہاں پر کھانے کے پروسیسڈ فوڈ کی وجہ سے وہ اس جگہ پر آ گئے ہیں کہ 50 سال سے پہلے لوگوں کو کینسر ہو جاتا ہے، کوریکٹل کینسر، اور اس کے بعد ان کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ وہی تمام چیزیں ہیں جو ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور یقیناً یہ انجام جو ان کا ہے وہی ہمارا بھی ہونا ہے۔ ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ایک مرتبہ رک کر سوچنا پڑے گا، تمام چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، اور تمام چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر کوئی رستہ نہیں ہے، اور اگر آپ اس راستے پر چلتے رہے تو پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آج کل اچانک ہارٹ فیلیور کے پیشنٹس کتنے ہوتے جا رہے ہیں، کم عمری میں ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی جو ہے وہ مختلف قسم کی فرائیڈ آئٹمس کا مسلسل استعمال، اسٹریس کا زیادہ لینا، اور ایسے ڈرنکس استعمال کرنا جو وقتی طور پر تو شاید سکون دیتے ہیں لیکن ان دا لانگ رن بہت نقصان دہ ہیں۔ یہ تمام چیزوں کا استعمال آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ کی زندگی کے لیے خراب ہے، اور آپ کی صحت کے لیے خراب ہے۔ جس دن لوگ یہ سمجھ لیں گے اس دن شاید بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں۔ سر ایک مت ہے یا شاید سچائی ہے، یہ تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس میں کتنی سچائی ہے، ڈیپ بریتھنگ اور میڈیٹیشن۔ اس سے کہتے ہیں کہ جو آپ کا اسٹریس ہے یا ڈپریشن ہے اس کا لیول تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، تو کیا اس میں سچائی ہے یا پھر یہ کمپلیٹلی مت ہے؟ کیا میڈیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے بیٹھ جاؤں اور ایک بہت خوبصورت سا میوزک میرے گرد آواز کے ساتھ چلتا رہے؟ کیا میڈیٹیشن یہ ہے کہ ایک مخصوص آسن میں پوسٹر نہیں کہہ رہا، میں آسن کہہ رہا ہوں، ایک مخصوص آسن میں بیٹھ کر کے میں اگر سر جھکا لوں تو مجھے سکون ملتا رہے گا؟ کیا میڈیٹیشن اس کا نام ہے کہ میں کھلی ہوا میں کھڑا ہو کر کے ڈیپ بریتھ کرتا رہوں، اندر سانس لوں اور اس کے بعد 3 قسطوں میں باہر نکالوں، اور پھر اندر سانس لوں اور پھر 3 قسطوں میں باہر نکالوں؟ یا میڈیٹیشن وہ ہے کہ جہاں مجھے حکم دیا گیا کہ تم کھڑے ہو جاؤ تو یاد رکھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، سوچو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہیں اس مقام تک نہ پہنچ پاؤ تو کم سے کم اتنا تو یقین کر لو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر تم اگر جھکتے ہو تو تمہارے تمام مسلز کام میں آتے ہیں۔ اس کے بعد جب تم سجدے میں چلے جاتے ہو تو تمہارا یہ وہ پوسٹر ہوتا ہے جس کے بارے میں ایک حلقہ یہ کہتا ہے کہ یہ بیبی پوز ہے اور یہ بڑا سکون دیتا ہے، لیکن اگر آپ اس احساس کے ساتھ جھک رہے ہوں کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے میں اس سے مانگ رہا ہوں، کوئی ہے جس سے میں مانگ رہا ہوں، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور میں جب وہ مانگ کر کے وہ ہاتھ اپنے جسم پر پھیرتا ہوں، میں اپنے پیشانی سے جھکا کر اٹھتا ہوں اور پھر وہ ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرتا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ رب ہے دینے والا، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں، اور اس کی کسی بھی چیز میں کہیں نیگیٹیوٹی ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ جو سکون کا عالم ہوگا، میرا خیال ہے کہ وہ میڈیٹیشن اس سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ سر تھیریپی کا ورڈ بہت یوز کیا جاتا ہے، تھیریپی کو ریلیٹ کیا جاتا ہے آپ کی خوشی سے،
خوشی کا تعلق، جیسے کہ آپ نے بتایا ڈوپامین، تو ان چیزوں کو بہت ریلیٹ کیا جاتا ہے اسٹریس، انزائٹی یا ڈپریشن سے، کہ اگر جی آپ اسٹریس کے شکار ہیں، آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، تھیریپی آپ کے اپنے مزاج کے اکارڈنگ ہے. لڑکیوں کے اکارڈنگ تھیریپی کی بات کروں تو ہم مال چلے جائیں، ہمارے پاس کارڈ ہو جس میں کریڈٹ بہت زیادہ ہو اور ہم نے شاپنگ کر لی ہے تو وہ ہماری تھیریپی ہے. لڑکوں کے لیے شاید ان کے دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹس یا کرکٹ کا میچ کھیل لیا تو وہ تھیریپی ہے. کیا ان سب چیزوں کا اسٹریس سے کوئی تعلق ہے یا یہ اسٹریس کو کم کرتے ہیں، اس پہ کوئی افیکٹ ہے ان کا؟ اگر کوئی لڑکی یا کوئی خاتون مال میں ہیں، خوش ہیں، ان کے جیب میں پیسے بہت ہیں، کریڈٹ کارڈ ہے، تو کہیں انہوں نے محنت کی ہوگی تو کریڈٹ کارڈ آیا ہوگا نا، یا ان کا یا ان کے شوہر کا. اگر وہ بے فکری سے خرچ کرنا جانتی ہیں تو یقیناً بے فکری سے کمانا بھی جانتی ہوں گی. اگر یہ بیلنس ہے تو واقعی وہ خوش نصیب خاتون ہے. اگر یہ بیلنس نہیں ہے تو پھر ایسی خوش نصیبی پہ لعنت. دوسری طرف آئیے کہ میں بہت انٹرسٹ لیتا ہوں، میں بہت اچھا میچ دیکھنا چاہتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں اور میں میچ دیکھ رہا ہوں، بہت خوشی ہو رہی ہے. اینڈ آف دا ڈے یا میں جیت جاؤں گا یا میں ہار جاؤں گا. میں تماشائی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، کھلاڑی کی حیثیت سے نہیں. اس لیے کہ کہیں نہ کہیں میرا انٹرسٹ ہوگا اس ٹیم میں یا اس ٹیم میں، اور اس انٹرسٹ کو میں لوز کر جاؤں گا تو پھر میں نے کیا حاصل کیا میڈیٹیشن سے، اس تمام چیزوں سے. تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ آپ کسی معالج کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ آپ کی زندگی کو کھنگال رہا ہے اور کھنگال کر آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ آپ کو کچھ چیزیں سمجھاتا ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تجربہ کار لوگوں سے سیکھو، وہ جو کہہ رہے ہیں اس سے اڈاپٹ کرو. وہ اس معالج سے بہتر ہیں جو تمہیں دل سے سمجھا رہے ہیں، تمہاری بہتری کے لیے سمجھا رہے ہیں اور اللہ کے خوف کے ساتھ سمجھا رہے ہیں. کاش یہ تم سمجھ جاؤ کہ تمہیں سمجھانے والا کون ہے اور تمہیں سمجھنے والا کون ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسٹریس لیول بھی بہتر ہو جائے گا اور میڈیٹیشن بھی ہو جائے گی. اگر تم ان تمام چیزوں کو پازیٹیو لینا شروع کر دو تو شاید میڈیٹیشن اس سے بہتر نہیں ہو سکتی. سر، ایکسرسائز مینٹل ویلنس کو امپروو کرنے کے لیے کتنی ضروری ہے؟ ایکسرسائز میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق ایکسرسائز کرتے کیا ہیں. ایکسرسائز کا پہلا اصول تو طے کر لیجیے کہ ایکسرسائز سے پہلے کم سے کم 150 ml پانی آپ کو پینا ہے. اس کے بعد آپ ایکسرسائز شروع کریں. لوگ کہتے ہیں کہ جی پسینہ نکالنے کے لیے میں ایکسرسائز کر رہا ہوں، آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی تو پھر کون بھگتے گا. پانی پیجیے، ایکسرسائز کیجیے. جتنی ایکسرسائز آپ کو ذہنی طور پر اطمینان دیتی ہے اتنی ایکسرسائز کیجیے، اس لیے کہ ایکسرسائز کا مقصد سرکولیشن آف بلڈ کو انکریز کرنا ہوتا ہے. اگر میں سرکولیشن آف بلڈ کو انکریز کر کے پازیٹیوٹی گیدر کر رہا ہوں کیا بات ہے، لیکن اگر میں ایکسرسائز کر کے پازیٹیوٹی گیدر نہیں کر رہا تو اس ایکسرسائز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. میں پھر وہیں کھڑا ہوں کہ ایکسرسائز بھی کرنی ہے، زندگی میں کوئی کام کرنا ہے، آپ کو یہ بات طے کر لینی ہے کہ آپ کو اڈاپٹ پازیٹیوٹی کرنی ہے. اگر آپ اڈاپٹ پازیٹیوٹی نہیں کر سکتے تو ان تمام اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چاہے آپ ڈیپ بریتھ کیجیے، چاہے آپ ایکسرسائز کیجیے، چاہے آپ دنیا بھر کے سیشن لیجیے، آپ کے اندر اگر کنسیونگ پاور نہیں ہے تو پھر سب برباد ہے. اور اگر آپ کے اندر کنسیونگ ہے تو پھر اس کنسیونگ کو آپ پازیٹیو رکھیے، تمام چیزیں آپ کو بہتر ملیں گی، آپ کی زندگی بہتر ہوگی. اور یقیناً پھر اگر آپ ان تمام چیزوں کو پازیٹیو لے کر چلیں گے تو آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی. سر، اگر بات آتی ہے اسٹریس، انزائٹی یا ڈپریشن کی، بچوں میں ہے تو والدین کا بھی تو کچھ فرض ہے، ان کا بھی تو کچھ رول ہے. وہ اپنا رول کیسے پلے کریں، کیسے اپنے بچے کو سمجھیں؟ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کو سمجھیں اور اسے بہتر تربیت دینے کی کوشش کریں. کیا اولاد کا بھی کوئی حق ہے؟ اولاد کا کوئی فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کو سمجھیں
اور ان کی خواہشوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. ڈھلنا اولاد کو ہے یا ماں باپ کو؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آج زمانہ الٹا ہو گیا ہے. اولاد کو نہیں ڈھلنا، لگتا ہے ماں باپ کو ڈھلنا ہے. اور اب ہمیں جو ہے وہ اولاد کو تربیت نہیں دینی، ہمیں پیرنٹنگ سکھانی ہے کہ آپ جو ماں باپ ہیں وہ پیرنٹس کیسے بنے اچھے. تو اگر آپ کو پیرنٹس بھی اچھے بننا ہے تو بھی آپ کو پازیٹیو رہ کے بننا ہے. اگر آپ کو پیرنٹ اچھا بننا ہے تو آپ کو ڈیووشن چاہیے، ڈیووٹ کرنا چاہیے. آپ کو ان تمام چیزوں کو اسٹریس لیول سے باہر نکل کر سمجھنا اور سمجھانا چاہیے. اگر آپ خود اسٹریس میں ہیں تو آپ کسی اسٹریس لیول والے کو سمجھائیں گے کیا؟ آپ خود اسٹریس سے باہر نکلیے، تمام چیزوں کو بہتر کیجیے، لیکن 2 چیزیں طے کر لیجیے. ہمارا زمانہ ترقی کر رہا ہے. جو میرے دادا کا زمانہ تھا وہ کچھ اور تھا، جو میرے والد کا زمانہ تھا وہ کچھ اور تھا. ان کی تربیت کا انداز ہی الگ تھا اور ان کی تربیت کا موٹو الگ تھا. آج میں ہوں، میری تربیت گو کہ بہت مختلف ہوئی تھی، لیکن میں اب اس نسل میں ہوں جس نے سائیکل بھی دیکھی تھی اور راکٹ بھی دیکھ رہا ہوں. تو مجھے ان تمام چیزوں کو بیلنس کرنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں. جی. میرے والد صاحب ایک عالم دین تھے. جمعے کی نماز پڑھ کے آتے تھے تو اپنے تمام بچوں کو بٹھا کر کے کوئی بھی کتاب انہوں نے ایک بچے کے ہاتھ میں دے دی. ایک پیراگراف ایک بچے نے پڑھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، سب نے ایک ایک پیراگراف پڑھا. اگر کہیں کسی کی تلفظ کی، پروناؤنسیشن کی غلطی آ گئی تو وہ ٹھیک کروا دی. اس پوری گفتگو کے بعد جو لب لباب تھا وہ چند جملوں میں سکھا دیا. وہ شاید 15 یا 20 منٹ کی کلاس ہوتی تھی، یہ بیٹھک ہوتی تھی، لیکن ہم نے جو کچھ سیکھا ہم سمجھتے ہیں کہ آج زندگی میں اس کے علاوہ کچھ سیکھا ہی نہیں. یہ تربیت کا انداز تھا پرانے لوگوں کی. ہمارا اب تربیت کا انداز اس لیے الگ ہو گیا کہ میں نے 40 سال کی عمر کے بعد تو میں نے موبائل دیکھا. میرا جو پوتا ہے وہ 40 دن میں موبائل دیکھ رہا ہے. جتنا میں موبائل کو سمجھتا ہوں اس سے 20 گنا تو میرا 4 سال کا پوتا جانتا ہے. تو یہ جو ہمارا جو فرق آ رہا ہے نا، ہماری نسلوں کا جو فرق آ رہا ہے، مینٹل لیول کا فرق آ رہا ہے، علم کا فرق آ رہا ہے، لوگوں کے مزاج کا فرق آ رہا ہے، ہمیں اسے اڈاپٹ کر کے چلنا پڑے گا. میری پیرنٹس سے صرف ایک گزارش ہے کہ یہ طے کر لیں کہ ہماری اولاد ہم سے زیادہ عقل مند ہے، ہم سے زیادہ نالج رکھتی ہے. اس پر اگر آپ اسٹریس ڈالیں گے تو وہ مسائل بڑھیں گے. اگر آپ ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے چلیں گے تو پھر آپ سوشل اینیمل ہو جائیں گے، ورنہ پھر آپ صرف اینیمل رہ جائیں گے. سر، آخر پہ ہمارے ویورز کو ایک موٹیویشنل میسج دیجیے گا پلیز. نفسیاتی مسائل کے حوالے سے 2 ہی چیزیں ہیں کہ اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھ کر بہت ساری چیزوں کو صبر اور شکر کے ساتھ مینیج کر کے اپنی زندگی گزار لیجیے. یہ زندگی بہت آسانی سے کٹ جائے گی. اگر آپ الجھتے رہیں گے تو پھر الجھنوں کی کوئی حد نہیں ہے، آپ کبھی بھی الجھنوں سے باہر نہیں آ سکیں گے. پازیٹیو رہیے، پازیٹیو بنیے، پازیٹیو پیغام دیجیے، پازیٹیو لوگوں تک اپنے میسج کو دیجیے، پازیٹیوٹی آگے پھیلائیے. آپ ایک نعمت ہوں گے. اور اگر آپ پازیٹیوٹی نہیں پھیلا سکتے تو پھر ایک نیگیٹو انسان کچھ نہیں کر سکتا. سر، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. آج ہم نے آپ سے سیکھا کہ فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ کو بھی ٹھیک رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ فزیکل ہیلتھ کو. جی ویورز، دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو فار واچنگ صحت نیچرل پوڈ کاسٹ اینڈ اسپیشل تھینکس ٹو آور گیسٹ فار شیئرنگ سچ ویلیوبل انسائٹس. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.